اگر ہم اس ملک کی تاریخ دیکھیں اور اس کو اگر اور ممالک کے ساتھ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو ہمیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ان کی ترقی میں، ان کی خوشحالی میں، بدحالی میں، ہماری سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، سماجی عدم استحکام، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز، ہماری جو انسرجنسی موومنٹس ہیں، اس سب کا جو جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک ہیں، انہوں نے اپنے ممالک میں ایک فری اور فیئر الیکشن کرایا جس سے کہ حقیقی عوام کے نمائندے ان کے پارلیمان میں بیٹھے۔ ہمارے ہاں آج تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کبھی کریڈیبلٹی نہیں رہی، لیکن خاص طور پہ جو یہ آخری الیکشن ہوا ہے 2024 کا، اس نے تمام تر وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو کہ دھاندلی میں کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہوتا کیا ہے، جب وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں جو کہ اصل عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، تو ان کی ایک اخلاقی جواز ان کا بیٹھنے کا نہیں بنتا، وہ جواب دہ عوام کو نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کو لائے ہوتے ہیں۔ ان کے آپ قوانین دیکھ لیں، یہ قوانین جس طرح کہ 26ویں ترمیم ہے، جس طرح کہ اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا جو بل تھا، پیکا لاز ہو گئے، اور اس طرح کے سارے جو ڈریکونین لاز ہیں، یہ صرف بنا سکتی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بٹھائے گئے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ایک جو اس کا کانسیکوینس ہے، جو اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ملک میں جب سے خاص طور پہ 8 فروری میں ایک سیاسی عدم استحکام نے جنم لیا، اس نے معاشی غیر استحکام پیدا کیا، سماجی عدم استحکام پیدا کیا، اور غرض کے ہر طرح کی طرف ایک تذبذب، خوف اور ایک غیر یقینی صورتحال کی کیفیت ہے۔ اور اس سے کبھی بھی کوئی ملک جو کہ اتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہو، وہ نہیں اس سے نبرد آزما ہو سکتا، کیونکہ عوام جنہوں نے بھیجا تھا، جن لوگوں کو ان کے مینڈیٹ کو چرا لیا گیا، ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور ایک ایسے لوگ بٹھائے گئے جو کہ بری طرح ہارے ہوئے تھے۔ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب خان اس کی آپ کی تفصیلات بتائیں گے۔ تو اگر تو ہم نے اس کا ایک شاخسانہ دیکھا 1971 میں، جس میں کہ ایک میجورٹی پارٹی کو اقتدار نہیں منتقل کیا، اور آج وہی پارٹیاں جو کہ اس وقت سہولت کار تھیں، آج بھی وہ اسی کی سہولت کاری کر رہی ہیں، جس سے کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا۔ اب یہ جو بچا کچا ہے، اس کو اگر ہم نے خوشحالی دینی ہے، اس میں اگر ہم نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے، اس میں ہم نے قانون کی حکمرانی لانی ہے، اس میں ہم نے عدالتوں کو آزاد کرنا ہے، یہ سب تب ہوگا، اور قوانین ایسے بنانے ہیں جو کہ عوام کے اور جو ادارے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بنے، بجائے اس کے کہ ان کو ان کا گلا دبایا جائے، اور ایسے قوانین، ڈریکونین قوانین، جس میں کہ کوئی اس میں آواز بھی بند کر دی جائے، جو کہ سارے ہمارے آئین کی جو چیزیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو بنیادی اصل مسئلہ جڑا ہوا ہے ایک دھاندلی زدہ انتخابات، پھر دھاندلی بھی ایسے نوعیت کی کہ جس کی کہ ساری رپورٹس جو کہ ابھی بات کریں گے، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی نہیں بنے گا، جب تک کہ وہ اس کا سہولت کار نہیں بنے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا، تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ بھلے کہتے رہیں کہ آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہے، لیکن جو اصل لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم سب ہیں، عوام جانتے ہیں کہ اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔